اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ ناظرین، حال ہی میں ابوظہبی متحدہ عرب امارات میں امریکی صدر ٹرمپ کے استقبال کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں ویڈیو میں عرب لباس پہنے عورتیں کھلے بالوں کے ساتھ میوزک پر جھومتی نظر آئیں۔ یہ منظر کئی مسلمانوں کے دلوں میں سوالات اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ اسلامی ملک میں جائز ہے؟ اسلام عورت کے پردے اور وقار کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ کیا یہ استقبال اسلامی ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے یا مغربی تہذیب کی اندھی تقلید ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کا تفصیلی جواب دیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اب ہم چلتے ہیں ابوظہبی میں ٹرمپ کا عورتوں کے کھلے بالوں سے استقبال ہوا۔ کیا یہ عربوں کی ثقافت ہے جو کسی مہمان کے استقبال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ کیا اس کی اجازت اسلام میں ہے کہ نہیں، اور ہمیں اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے پیارے ناظرین، سعودی عرب وہ سرزمین جو کبھی سخت مذہبی شناخت کی علامت تھی، جہاں خواتین کا چہرہ چھپانا، موسیقی سے پرہیز اور مذہبی وقار کو ہر شے پر فوقیت حاصل تھی، وہاں آج وہی خاتون خوش آمدیدی قطاروں میں بالوں کو گھماتے ہوئے غیر ملکی مہمانوں جیسا کہ حالیہ دورہ سعودی عرب میں ٹرمپ کے استقبال کے دوران کیا گیا کہ استقبال میں روایتی رقص پیش کر رہی تھی۔ یہ وہی زمین ہے جہاں کچھ سال پہلے تک خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی، اور آج وہی خواتین ثقافتی شو کا حصہ بن کر عالمی پروٹوکول کی زینت بنی ہوئی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس تبدیلی کا ایک رخ ترقی کہلاتا ہے جدید دنیا کی نظر میں، مگر ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی تہذیبی روح، مذہبی وقار اور اقدار کی قربانی دینا۔ روایتی لباس، روشن چہرے اور مسکراتی نظریں، یہ سب بظاہر خوبصورتی کا منظر پیش کرتے ہیں، مگر جب ان مناظر کے پیچھے وقار، حیا اور دین کی بنیادی اقدار قربان ہوتی دکھائی دیں تو یہ استقبال نہیں۔ ترقی کا راستہ ضرور چنیے، مگر اپنی روحانی شناخت کی قیمت پر نہیں۔ اگر استقبال میں وقار ختم ہو جائے تو وہ استقبال نہیں، تماشا بن جاتا ہے۔ ناظرین، امریکہ کے صدر ٹرمپ اپنے 3 ملکی خلیجی ممالک کے دورے کے آخری سٹاپ پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ صدر ٹرمپ سب سے پہلے سعودی عرب پہنچے، جہاں سے وہ قطر گئے اور اب امارات پہنچے ہیں۔ ان کی آمد کے موقع پر امارات کا روایتی رقص پیش کیا گیا، جس میں بہت سے سوشل میڈیا صارفین کو ایک چیز بہت ہی عجیب لگی، وہ خواتین کا اپنے بال کھول کر عجیب طریقے سے بالوں کو دائیں بائیں گھمانا ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ یہ کس قسم کا استقبال ہے۔ یہ سوال ان لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے جنہیں امارات کی ثقافت کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ یہ دراصل امارات کا روایتی رقص ہے، جس کو الیالہ کہا جاتا ہے۔ یہ پورے متحدہ عرب امارات اور شمال مغربی عمان میں رائج ہے اور شادیوں، تہواروں اور مہمانوں کے استقبال کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس رقص کو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے۔ یونیسکو کے مطابق الیالہ شمال مغربی عمان اور پورے متحدہ عرب امارات میں رائج ایک مقبول اور پرجوش ثقافتی مظاہرہ ہے۔ الیالہ میں منظوم شاعری، ڈھول کی موسیقی اور رقص شامل ہیں، اور یہ ایک جنگ کے منظر کی نقالی کرتا ہے۔ تقریباً 20 مردوں کی 2 صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پتلی بانس کی چھریاں اٹھائے ہوئے، جو نیزوں اور تلواروں کی علامت ہوتی ہے۔ مردوں کی صفیں ڈھول کی تال کے ساتھ ہم آہنگی میں اپنے سروں اور چھریوں کو حرکت دیتی ہے اور اشعار پڑھتی ہے، جبکہ دیگر فنکار تلواریں یا بندوقیں پکڑے صفوں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔
جنہیں وہ کبھی کبھار آسمان کی طرف پھینک کر پکڑتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں روایتی لباس پہنے لڑکیاں سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور اپنے لمبے بالوں کو ایک طرف سے دوسری طرف گھماتی ہیں۔ دھن میں 7 سر ہوتے ہیں جو ایک باقاعدہ دہرائے جانے والے انداز میں ہوتے ہیں اور موقع کے مطابق پڑھی جانے والی شاعری مختلف ہوتی ہے۔ الیالہ سلطنت عمان اور متحدہ عرب امارات دونوں میں شادیوں اور دیگر تہواروں کے مواقع پر پیش کیا جاتا ہے۔ فنکار مختلف پس منظر اور عمر کے گروہوں سے آتے ہیں۔ مرکزی فنکار عام طور پر ایک موروثی کردار ادا کرتا ہے اور دوسرے فنکاروں کی تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ الیالہ تمام عمروں، جنسوں اور سماجی طبقات کے لیے جامع ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، اب میں آپ کو اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں مختصر تحقیق کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو بے مثال مقام دیا، اسے ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے روپ میں عزت بخشی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ اس عزت کا تقاضا ہے کہ عورت کو تماشا نہیں، تحفہ سمجھا جائے، اسے بازار کی زینت نہیں، خاندان کا وقار بنایا جائے۔ اسلام عورت کے جسم، لباس، آواز اور انداز کو مکمل طور پر محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن میں واضح حکم ہے اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور مزید فرمایا اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیں۔ کھلے بال، رقص، موسیقی اور مردوں کے سامنے جھومنا اسلامی حیا اور پردے کے سراسر منافی ہے۔ اسلام میں رقص، موسیقی اور بے پردگی کو فسق و فجور میں شمار کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جو استقبال عورتوں کی بے حجابی اور بے حیائی سے کیا جائے وہ اسلامی معاشرت کا حصہ نہیں بلکہ مغرب کی ثقافت کا چربہ ہوتا ہے۔ متحدہ عرب امارات ایک اسلامی ملک ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں سے وہاں مغربی طرز زندگی کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس میں آپ کو چند ایک مثالیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، عورتوں کی ماڈلنگ۔ نمبر 2، نائٹ کلبز۔ نمبر 3، میوزک کنسرٹس۔ نمبر 4، رمضان میں کھلے عام کھانے پینے کی اجازت، اور اب یہ نئے انداز میں استقبال، کھلے بالوں، رقص اور بے حجابی کے ساتھ۔ یہ سب اسلامی اقدار کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یاد رکھیں، ٹرمپ وہی شخص ہے جس نے مسلمانوں پر سفری پابندیاں لگائیں، بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا، اسرائیل دہشت گردی کا لیبل عام کیا، اسلامی ممالک میں دراندازی کی اجازت دی۔ ایسے شخص کے لیے عورتوں کو بے پردہ کر کے استقبال کرنا نہ صرف غیرت کے خلاف ہے بلکہ اسلامی حمیت کا جنازہ ہے۔ یہ مناظر ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ مسلمان ممالک مغرب کی خوشنودی کے لیے اسلامی حدود کو روندنے پر آمادہ ہیں۔ کیا یہی وہ امت ہے جس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو؟ مسلم حکمرانوں اور عوام دونوں کو سوچنا ہوگا، ہم کس راہ پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو حیا، غیرت اور اسلامی تشخص دینا چاہتے ہیں یا مغربی فیشن؟ کیا دین کی عزت چند لمحوں کی شہرت پر قربان کی جا سکتی ہے؟ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں میری سب مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کو ٹھیک ٹھیک دنیا کے سامنے لائیں تاکہ اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی طرف واپس پلٹیں۔ اسلام عورت کو پردہ، حیا اور عزت دیتا ہے، نہ کہ اس کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے کیا جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے دیں، اور آپ کو کسی بھی موضوع پر ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔